گزرے جس راہ سے او سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے فضائل ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم معطر سے مہکی مہکی پیاری پیاری خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ، آپ کے پسینہ مبارکہ سے خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ، اور جس راستے سے میرے آقا گزرتے تھے وہ راستہ خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ معزز صحابہ کرام علیہ رضوان اس مہکتی خوشبو والی گلیوں سے میرے آقا کا پتہ معلوم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ اتنا عظیم مشان معاملہ ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت شعر میں یہ بات لکھی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی۔ کل بھی آپ نے شعر پڑھا، میں غور کر رہا تھا کہ رخ انور کی تجلی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو نور تھا، اس نور کی تجلی جب چاند نے دیکھی، یہی ہوگا؟ جی جی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ میں جو سمجھاؤں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کی جو نورانی تجلی تھی، جب وہ چاند نے دیکھی، چاند خود ایک چمکدار مخلوق ہے اور چمکتا ہے، بلکہ اگر ہم کسی کی حسن کی تعریف کرتے کہتے ہیں چاند جیسا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب چاند نے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کی تجلی دیکھی، تو وہ رخ انور کی تجلی کا یہ عالم تھا کہ وہ رخ انور تو الگ رہ گیا، اس کی تجلی کا معاملہ تو جدا رہ گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش پا جو تھا نا، جہاں نقش قدم مبارک کا جو نقش لگتا تھا، جہاں قدم مبارک پڑھتے تھے، اس کا بوسہ لینے والی وہ بات بن گئی کہ ادھر کا بوسہ لے، کہ یہ کہ مطلب کہ رخ انور کی تو شان ہی کچھ اور ہے، یہ تو جہاں قدم مبارک اس کا بھی لگ رہے اس کا نقش جو ہے ہو گیا، بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، برادر اعلیٰ حضرت بھی کیا بات کہتے ہیں، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز
ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ ناز شریف میں ایک اچھا شگن یہ بھی ہے کہ آج 12ویں شب ہے، اللہ 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 12 کا عدد مل گیا نا۔ سبحان اللہ 12 کا عدد ہم کو کیوں نہ ہو پیارا کہ 12 کی تاریخ جب یار آیا حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس دینا کا ذکر ہے اس میں، آئے آئے۔ وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رائے زوار مدینہ ہو کر میری محرومی یہ قسمت، یعنی میری قسمت کی یہ محرومی ہے کہ میں اس برس بھی رہ گیا، مدینے جانے والوں کے ساتھ نہ جا سکا جو مدینے جا رہے ہیں، جو مدینے کے قافلے جا ہی رہے، رمضان میں بھی جاتے ہیں تو حج میں بھی جاتے ہیں، اب تک تو حج کا بھی پتہ نہیں ہے، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے۔ وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رائے زوار مدینہ ہو کر۔ اور چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال، سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال، رشک گلشن جو بنا غنچائے دل واہ ہو کر، رشک گلشن جو بنا غنچائے دل واہ ہو کر۔ اور گوششا کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، کوششا سرکار کے کان مبارک، کوششا کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر۔ پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر۔ یہ تو منظر ہے سورج کی روشنی سے جب دل اڑنے لگے، پارا پارا ہونے لگے،
تو ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ قیامت دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، اور ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دو زخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندہ کہتے ہیں قید خانے کو، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی غلامی پر یہ مجھے ایک ناز ہے، ایک امید ہے، یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، آقا آپ کی رحمت سے آپ کے رضا کو ایک امید ہے۔ کیا امید ہے؟ کہ نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہو کر، آپ کا غلام ہو کر میں دوزخ کی آگ میں کیسے جلوں گا؟ تو مجھے آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ مجھے قیامت کے روز بچائیں گے بھی، رب سے بخشوائیں گے بھی، اور جنت میں داخلہ دلوائیں گے بھی، اور یہ اپنی رحمت سے میرے اعمال نہیں، میری کوئی شے نہیں، یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ سمجھے کہ ایک عشق و محبت کا ایک بہت خوبصورت پہلو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے ہیں، اور ہمیں بڑی زبردست تعلیم گویا کس طرح مل رہی ہے کہ آپ کی رحمت ہے یہ امید شاہ کو تیری رحمت ہے شاہ۔ میں نے اتنی کلام لکھے، میں نے اتنی نعتیں لکھی، یا میں نے کوئی دین کی خدمت کی، یا میں نے کوئی فتاویٰ لکھے، یا میں نے قرآن مجید حفظ کیا، یا یہ عبادت ریاضت کسی بھی اپنی خدمات کا ذکر نہیں کر رہے، دو چیزوں کا ذکر کر رہے اعلیٰ حضرت شہر میں، ایک ہے سرکار کی رحمت اور دوسری اپنی غلامی، کہ آقا میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ آپ مجھے اپنی رحمت سے بخشوائیں گے۔ ہے یہ امید، کس چیز کی امید ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، آقا آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، نہ ہو زندانی دوزخ، کہ میں دوزخ کے قید میں نہ جاؤں۔ کس لیے؟ کوئی کام کیا ہے؟ نہیں، تیرا بندہ ہو کر، کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں آقا، میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ کا غلام ہو کر میں دوزخ کی آگ میں کیسے جلوں گا؟ آپ کی رحمت سے انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا۔ بڑی خوبصورت اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ ہم غور کرتے ہیں تو رحمت اور بندہ یہ بندگی کے معنوں میں بھی آتا ہے، بندہ مطلب غلام کے معنی میں بھی آتا ہے، اپنے آدمی کے معنی میں بھی آتا ہے، بھائی میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں، میرا بندہ آ رہا ہے، یعنی اپنا کوئی ہوتا ہے تو نمائندہ ہوتا ہے، تو یوں بندہ، تو یہ کئی معنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا میں یہ جملہ چلتا رہتا ہے، اور جی میرا بندہ آ رہا ہو، جی میرا بندہ آ رہا، وہاں کوئی وسوسہ نہیں آتا، اور سرکار کا بندہ، تو سرکار کی غلامی سے بڑھ کر اور چاہیے کیا؟ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ یہی آرزو جو ہوں سرخرو میلے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ تو غلام عبد کو تو کہتے ہیں، عبد کو غلام کے عربی لکھیں گے تو عبد کہیں گے، تو عبد تو یہ تیرا بندہ ہو کر، تو آقا میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ کا غلام ہو کر میں دوزخ کی آگ میں کیسے جلوں گا؟ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر گلاب،
ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. امبر زمیں امبر زمین ابیر گوا مشک تر گلاب غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. نبی پاک کے پسینے مبارکہ کی ایسی خوشبو تھی کہ آپ تو اپنا پسینے مبارک جو تھا نا وہ دے دیتے اور پسینے مبارک عطر کی طرح حاضر بھی دو استعمال کیا جاتا. دعا دلہن کو دے دے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. عشق رسول کی لازوال اللہ ہمیں نعمت نصیب فرمائے. اس کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری ہو, مکہ مکرمہ کی حاضری ہو تو آدمی عشق و محبت کے تصورات ان گلیوں میں گھومے. مکہ شریف میں جیسے کہ وہ مسفلہ کا جو راستہ ہے اور مسفلہ والی جو گلی ہے اس میں کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر کے مکانات یہیں ہوا کرتے تھے. اور مسجد نبوی شریف میں تو حجرہ مبارکی مسجد نبوی شریف میں ہے. تو ایک تصور ہو کہ یہاں سرکار کا گھر در اقدس ہے, دولت خانہ ہے, گھر مبارک ہے, تو یہاں پر ایک پورا ایک جیسے کہ ایک شہر آباد, وہ جو شہر تھا مدینہ منورہ کہ اب تو پورے کے پورے مسجد نبوی شریف پورا مدینہ جو ہے نا قدیم مدینہ یہ مسجد نبوی شریف میں آ چکا تھا. اور سوچے کہ مسجد نبوی شریف کو غور کریں تو یہ مدینہ منورہ, تو یہاں سرکار کا گھر, تو یہاں فلاں صحابی کا گھر, تو یوں ایک تصور ہو کہ سرکار یہاں سے نکل کے یہاں, یہاں سے نکل کر یہاں مکہ مکرمہ میں ہو. تو وہ امیر سنت کا ایک شعر ہے نا, آ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو, آ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو, اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. یعنی جبل نور پر جائیں تو جبل احد کی طرف جائیں تو اس طرح کے پہاڑوں کی طرف جائیں کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ انہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غار حرا کی طرف لوگ جاتے ہیں تو یہ یقین ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس غار نے زیارت کی ہے, غار حرا نے زیارت کی ہے, غار فور نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زیارت کی ہے. تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم بھی پہنچے, اور یہاں کی یہ وہ ہوائیں وہ فضائیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم منور کے بوسے لیے. یہ زمین تو یہ ہوا تو یہ یہاں یادیں ہیں, بہت یادیں ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث ذیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جذب القلوب شریف میں لکھا ہے کہ یعنی آج بھی مدینے کی ہوا میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک موجود ہے, اور عشاق بعض اوقات اس کو یعنی جو جن کی روحانی ناک ہو وہ ہو نا, عشق رسول والی وہ کیفیت تو ہو نا کہ وہ آپ کو خوشبو محسوس ہو کہ وہ مطلب وہ ماحول ہی کچھ ہو. یعنی ایک عاشق جو ہے نا مدینہ منورہ زادہ لو شرف و تعظیماً میں جب ایک عاشق پہنچتا ہے نا تو وہاں کی ہوا وہاں کی فضا اس کو ویسے مؤدب کر دیتی ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمائے. وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس
تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیماً، یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جب عاشق اس شہر کے قریب پہنچتا ہے نا تو اس کی کیفیت ویسے ہی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی شہر دور ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح کا عمل کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ کی طرف بڑھتے تو آپ ان کی ہواؤں کو لیا کرتے تھے اور آپ کو وہ ہوائیں بڑی پیاری لگتی تھی۔ تو آج جب عاشق مدینے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن مدینے سے آپ کو محبت تھی، مدینے سے آپ بے حد محبت کرتے تھے۔ تو جب سرکار نے جس شہر سے محبت کی، ہمیں تو ویسے ہی اس شہر سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی شریف سے لوکی سے محبت ہے، ہم اس کو لوکی شریف کہتے ہیں، جس کو لوکی شریف، ٹھیک ہے نا، میں اب اس کا دوسرا نام نہیں لیتا، لوکی شریف ہمیں اچھی لگتی ہے۔ یہ ککری یا کھیرا اس طرح وہ بھی پسند کہلاتا تھا، تو وہ بھی عاشقوں کو پسند ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو سرکار کو پسند تھیں عاشق کو وہ چیزیں پسند ہوتی ہیں جو سرکار سے عشق کرتے ہیں، سرکار سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بھی حد محبت تھی۔ جب سرکار کو مدینہ منورہ سے محبت تھی تو ایک محبت کا تقاضا تو ہو گیا، اب خود سرکار مدینہ منورہ میں آرام فرما ہو تو وہ محبت کہاں تک پہنچے گی، رغبت کہاں تک پہنچے گی، کشش کہاں تک پہنچے گی کہ یہ وہ دربار ہے کہ 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام، یہ بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ اور حال یعنی کہ فرشتے 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام فرشتے آتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے کہ جو ایک بار 70,000 آئے نا، اب قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اور دوسرے جو 70,000 آئے اب قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ عادت لکھتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، کہ اگر یہ بدلیاں نہ ہو نا کہ یہ 70,000 جو گئے گئے اب دوبارہ نہیں آئیں گے، اگر یہ نظام نہ ہو تو کروڑوں کی آس چلی جائے گی کہ ان کی باری کب آئے گی جو اب تک آئے نہیں ہے۔ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جا۔ 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحبا تے عام تر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار ذرا اس کو سمجھ لیں ناظرین و حاضرین۔ ابھی ہم نے عرض کیا کہ 70,000 صبح آتے ہیں فرشتے، 70,000 شام آتے ہیں، اور جو ایک بار آئیں گے دوبارہ نہیں آئیں گے، اور یہ بدلیاں
ہیں کہ اگر نہ ہو تو یہ کروڑوں کی آس چلی جائے گی کہ یہ ہونا بہت ضروری ہے. اور تو اب دیکھیں بارگاہ یہ وہ ہے کہ جہاں فرشتوں کو ایک بار آنے کی اجازت ہے نا. یہ فرشتے جو درود پاک کے لیے آ رہے ہیں، حاضری دیتے ہیں، یہ ایک بار آئیں گے، دوبارہ نہ آئیں گے. یہ معصوموں کے لیے جو فرشتے معصوم ہیں. اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار یعنی فرشتوں کو تو صرف ایک بار آنے کی اجازت ہے. عاصی پڑے رہیں یعنی گناہگار پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے کہ ان کو بس آتے رہو، آتے رہو. معصوموں کو گئے عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے. تو طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. یہ بھی سمجھا. ہاں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ تو آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً سے ہمیں محبت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شہر منور سے بے پناہ محبت. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں آرام فرما، جلوہ فرما. آپ کا دربار عالی شان اس شہر میں موجود، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ السلام جب قرب قیامت میں آپ کا نزول فرمائیں گے تو پھر، اور اس کے بعد جب آپ اپنا ایک وقت گزاریں گے اور وعدہ الہی اس وقت پورا ہوگا، اور آپ کی جب روح قفس انصری سے پرواز ہوگی، جب آپ وفات فرمائیں گے، تو اس کے بعد آپ کی تدفین مبارک بھی وہیں اسی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہیں جگہ موجود ہے، وہیں آپ کا مزار مبارک بھی قائم کیا جائے گا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام. اور پھر بقیہ پاک میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات فائز الانوار موجود ہیں. پھر یہی مدینہ منورہ کی طرف اس طرف جائیں تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے احد کے مزارات، اور خود وہ پہاڑ احد پہاڑ جس کے بارے میں سرکار فرمائے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو جنتی پہاڑ. تو یہ ایسی مطلب زیارت ہی زیارت ہے. مدینہ منورہ کو تو ذرہ ذرہ زیارت ہے، ذرہ ذرہ زیارت ہے. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے ہر فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. تو اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے. یہ وہ شہر ہے کہ جس کے لیے رونا چاہیے، یہ وہ شہر ہے جس کے حاضری کے لیے تڑپنا چاہیے، یہ وہ شہر ہے کہ جس میں حاضری نہ ہو تو آدمی کو بلکنا چاہیے. یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہنچے تو شکر خدا سے سدا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہاں پہنچنے پر اللہ کے شکر میں رونا چاہیے. جی ہاں، اللہ کے شکر میں بھی رونا ہے. خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بارگاہ الہی میں خوب گریہ وزاری فرماتے، اور آپ کو جب عرض کی کہ تو کیا اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف نہیں فرمائے، تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اللہ کی شکر گزاری میں بھی رونا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھ کر اور اس عظیم بارگاہ کو دیکھ کر کہ جہاں پر مطلب کہ فرشتوں کی حاضریاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جہاں آتے ہیں، اور اتنے بڑے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلب یہاں پر مطلب کہ وہ دربار گوہر بار ہے. تو یہاں مجھ جیسا گناہ گار حاضر ہوا، اس پر روئے. اور یہ شہر ایسا ہے کہ جب سے رخصت ہو تو عاشق روتا ہے کہ مجھ سے کیا چھوٹ رہا ہے، کتنا عظیم شہر سے میں رخصت ہو رہا ہوں، نہ جانے دوبارہ یہاں حاضری ہو سکی کہ نہیں ہو سکے گی. تو یہ ہوتا. پھر جب واپس آ جائے تو دوبارہ جانے کے لیے تڑپے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک بار جانے سے پیاس بجھتی نہیں ہے،
پیاس بڑھتی ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا کون سا شعر ہے کہ دل میں رکھا ہے اس تے میں رکھا ہے اسے, جو مفتی اعظم ہند کا, ہاں کہ تے میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا, اب کے خفتان مجھے روز اب کہاں جائے گا رکشا تیرا میرے دل سے, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. وہاں کلام ہو رہا ہے کچھ, وہاں کا کلام سنتے ہیں, میرے سنت ہے وہاں کلام کا کوئی اہتمام کیا ہوا. لیزار میں فریاد امتی جو کرے لیزار میں فریاد امتی جو کرے لیزار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایسا گما دے ان کی بلا میں, ایسا گما دے ان کی بلا میں, خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بڑا عظیم شعر ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں بڑی عظیم شان بیان کی گئی ہے, اور سرکار کی بڑی عظیم مدد کا وہاں ذکر ہے کہ وہاں نفسا نفسی ہوگی, اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ہماری مدد فرمائیں گے, اور رب کے کرم سے ہمیں رب سے بخشوائیں گے انشاءاللہ.